الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ نصف شعبان کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں. یہ محض اس کے فضل کی بات ہے. بہت سارے ساتھی پچھلے سال شعبان سے شعبان میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کے اوپر جتنا ہم شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے. اور نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ کے وہ نعمت مقبول ہو جاتی ہے، اس کا شکر ادا ہوتا ہے. اگر شکر نہیں کرتے، شکر کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. شکر یہ ہے کہ اعمال کیے جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا سب سے بڑا شکر ہے. اگر آپ شکر کہتے رہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں تو یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اپنے آپ کو تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں تو ہر چیز کلیئر ہے، صاف ستھری ہے. اللہ کو سب چیز کا علم ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، اہدنا الصراط المستقیم بھی مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں ہندوستان گیا تو میں اپنے سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنا جہاں میری والدہ پیدا ہوئے ہیں میں وہاں جاؤں. تو میں جیت پور گیا. جیت پور جانے کے بعد میں نے کہا کہ جو یہاں کوئی اہم جگہ ہو تو مجھے لے جائیے. انہوں نے کہا کہ یہاں فلانے جس شہر سے باہر گاؤں ہے شہر کے، اب تو شہر کی طرح ہو گئے ہیں، پہلے گاؤں تھے. باہر لے گئے مجھے، بولے یہاں ایک بہت مشہور مزار ہے، یہاں جاتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا مزار ہے، مجھے کوئی اور چیز دکھائی. بولے نہیں، مسلمان وہاں آتے ہیں. تو زیادہ تر وہاں مسلمان تھے مزار کے اندر. سامنے چھوٹی مسجد تھی. نماز میں نے کہا عصر کا وقت، اب نماز پڑھ لوں. نماز کے اندر گیا تو کوئی نماز نہیں، عصر کا پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی. بہرحال اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، باہر دیکھا لوگوں کو جمع کیا تو ہم 4-5 آدمی نماز کے لیے جمع ہو گئے. نماز کے بعد سب لوگ سامنے بازار میں چلے گئے، میں بھی بازار میں چلا گیا. بولے یہاں مسلمان آتے ہیں اپنے اوتار اتارنے کے لیے، بیماریات ہوتی ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں اتارنے کے لیے. ہم یہاں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری طرف سے رجوع کرتے ہیں. اور ہم وہاں سب کے سب وہاں اندر چلے گئے. یہ الگ بات ہے کہ جب میں مندر میں گیا اور میں اپنا مزمل سورہ پڑھنے لگا تو مجھے اس نے جو وہاں کا پجاری تھا اس نے مجھے اٹھا کے باہر نکال دیا کہ کوئی الگ مسلمان تھے لیکن ہم مسلمان پہچانے جاتے ہیں. اور ہمارا قرآن کا علم ایسا ہے، قرآن کا اتنا اسٹرانگ ہے اور ایسا علم ہے کہ اس کے سامنے کسی چیز کی، کوئی جناتی عمل ہو، سحر کا عمل ہو، جادو کا عمل ہو، کوئی ٹھہر نہیں سکتا. کیونکہ قل اعوذ برب الفلق ناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول کی گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضول یہ قل اعوذ بالفلق اور ناس دونوں چیزیں نزول کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحر کیا گیا تو یہ چیز آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر کے اثرات ختم ہو گئے. تو کسی کے پاس جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. ہم یہ قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس کا معمول کر لیں، پڑھ لیں، اس کو زیادہ پڑھ لیں. ماشاءاللہ آج ہمارے خالہ زاد بھائی امریکہ سے آئے ہیں. ان کی والدہ اکثر ہمارے یہاں آتی تھی تو ان کو ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ اکثر ان کو مجھے کہتی تھی کہ مجھے فون کرتی کہ اقبال مجھے منہ میں خون آ رہا ہے، منہ میں اندر سے خون، اور خون کی ایسی وہ گوشت کے لوتھڑے بھی نکلنے ہو جاتے. میں کہتا کہ میں خالہ تھی تو خالہ کو اب ماسی کہتے ہیں نا، تو
میں کہا ماضی آپ فلق اور ناس کا بہت زیادہ ورد، بولا ہاں میں نے کم کر دیا. وہ دوبارہ ورد کرنا شروع کر دی تھی تو بالکل سیٹ ہو جاتی، ٹھیک ہو جاتی. ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر ہر تمام چیزوں کا معاملات ہیں. دیکھیں لوح یاقوت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دکھائی گئی تھی معراج میں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اس کو چھوٹا عمل نہ سمجھیے، بہت بڑا عمل ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اعمال اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. دیکھیں یہ میری بات آپ یہ سنتے ہیں یا اور یوٹیوب پہ سنتے ہیں یا آواز سنتے ہیں، یہ کان کا سننے سے بات کام نہیں بنے گا. کان کے سننے سے تو کان کا مزہ ہے، مقصود اعمال ہے. اعمال وہ ہو اتباع کے تابع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اگر وہ طریقہ نہیں ہے اور اس کے اندر اخلاص ہو، اس طریقے کے اندر اخلاص ہو. کل ایک بہت بڑے مفتی تھے، مجھے امریکہ سے ایک ہماری بہن کا فون آیا تو ان بڑی رو رہی تھی فون کے اوپر. میں عورتوں کا فون کمزوری ہے میری، میں اس کو ریسیو نہیں کرتا، میسج میں کہتا ہوں دیجیے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے اور میں آپ کے یہاں کراچی میں مقیم ہیں، بہت بڑے ہیں، ہمارے عقائد کے ہیں، اور ان کے پاس میں گئی، کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میں امریکہ آ گئی، وہاں سے آپ کو فون کر رہی ہوں. تو امریکہ سے ہیوسٹن سے مجھے فون آیا تھا. تو انہوں نے اس کو یہاں ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جب وہ پریگننسی تھی تو جب بچہ رحم میں تھا اس کے اوپر اثرات ہو گئے تھے. میں نے تھوڑی دیر چیک کیا، میں نے کہا یہ سب گیمنگ کے بدماشی ہے، پیسے کمانے کا راستہ ہے، یہ اپنی اپنی دکانداری ہے، یہ اپنی اپنی دکانداری ہے. یہ کیا جنات کرے گا اور کیا یہ ہے، اس کی باپ کی طاقت نہیں ہے. کوئی فلک ناس کے سامنے کوئی ٹھہر تو جائے، ٹھہر تو جائے، رک تو جائے. یہ میرے کزن یہاں موجود ہیں، یہ گواہ ہیں. میرے دوست تھے، عامل تھے، وہ ہندوؤں کو بلا کے کہتے تو اقبال شکر کو وہ تو سحر کیوں نہیں کرتا، میری والدہ کا نام لے کرتے تھے اور وہ سحر کے لیے جماعت بٹھاتے تھے. اور میں فلق الناس پڑھتا تھا. فلق الناس ہم نے جب پڑھ لیا تو کسی پڑھتے رہے نا دھیان کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دکانداری نہ کریں، اخلاص کے ساتھ. مقصود اعمال ہے. ہماری زندگی کے اندر اگر اعمال آ جاتے ہیں جو اتباع ہو سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اخلاص ہو. اگر مفتی بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، تمام چیزیں اخلاص نہیں ہے، دکانداری کمانی ہے، تو کوئی مقام نہیں ہے اس کا. پہلے وہاں جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو جہاد کرنے والے کو، عالم کو، مفتی کو اور سخی کو بلایا جائے گا، اور جنہوں نے اپنی اپنی دکانداری کی ہوگی شہرت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تھے تو کچھ اعمال ان کو ایسے بتائے گئے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت آسان اعمال ہیں، ہم کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہیں، ہم سب کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو ذرا سا دوبارہ سن لیا جائے نا تو اعمال کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ جو تھا، آپ نے جو بتایا ہے، ہر چیز کا حل بتایا ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ ہماری میں کل ایک فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک اخبار کے اندر لکھتے ہیں، نثار صاحب ہیں، تو وہ آلویز کرٹیسائز ہمارے مسلمانوں کے بہت ساری چیزوں کو تنقید کرتے ہیں. لیکن کل عجیب بات انہوں نے کی. میں نے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ایک لیڈر پیدا ہوا ہے پورے 1000 2000 5000 سال کے اندر، ایسا لیڈر میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا اللہ رحم کرے، یہ کوئی الٹی سیدھی منہ سے بات نہ بول دے، الٹی سیدھی منہ سے بات نہ بول دے. پھر اسی نے تشریح کی، نام نہیں دیا کون لیڈر. پہلے کہا کہ دیکھو یہ لیڈر ہے، یہ اس میں اسپیشلائزڈ ہے، یہ اس میں اسپیشلائزڈ ہے، یہ اس میں اسپیشلائزڈ ہے. ایک لیڈر میرے پاس ایسا ہے جو سب چیز میں اسپیشلائزڈ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ پڑوس میں بھی، بیوی کے حقوق کے اندر بھی، اور امت کے لیے بھی، ہر معاملات کے اندر وہ اسپیشلائزڈ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیے نا، میں نے معاملات یومیہ چھاپ دیا آپ کے لیے. ہمارے حضرت تعالیٰ کی طبیعت خراب ہے، آج بخیر مجلس تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. آپ میں نے معاملات یومیہ اس کے لیے دے دی کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال ہیں. مسنون اعمال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. وہ مسنون اعمال ہم نے کرنے، وہ تو پورے کر نہیں سکتے. وہ پورے کر سکتے ہوں تو مزید اور ہم اضافہ کریں نا. میں وہ مسنون اعمال کی چھوٹی سی کتاب ہے، حضرت ڈاکٹر حکیم الامت رشید ثانی صاحب کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے یہ کتاب چھوٹی سی بنائی، بالکل چھوٹی سی کتاب، ساتھ لے جائیے اپنے پاس. جو اعمال استقامت کے ساتھ کر سکتے ہو وہ کیجیے، لیکن کرنے ہیں پابندی سے. مقصود اس اعمال کا ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سے رجوع اللہ بڑھ جائے، بڑھ جائے، واہ نکل جائے، اتباع کے تابع ہو جائے، اخلاص اندر آ جائے، اللہ سے محبت، اللہ کا قرب اندر آ جائے. ہمارے اللہ کا قرب محبت ہے. اب ثواب لے کے کیا کرو گے یار؟ ثواب اتنا جمع کرو گے، ایک گناہ کر دو گے، ایک غیبت کر دو گے، ایک بدنظری کر دو گے تو زیرو ہو جاؤ گے وہی کے وہی.
اللہ کا قرب ہو, ایسا قرب ہو کہ اگر گناہ پھر بھی ہو جائے گا لیکن فوراً ندامت ہوگی, افسوس ہوگا, رونا ہوگا, اللہ سے کہے گا اللہ آپ میرے رب ہے, میں بندہ ہوں, میں آپ سے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیجیے, فوراً رجوع کر لیں گے, رجوع کر لیں گے بار بار. تو اس کتاب کے اندر چھوٹے سب اعمال دیے ہوئے ہیں. اب یہ 15 شعبان کو ہے, دیکھیں نا, میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ مغرب کے بعد 6 رکعتیں جماعت سے پڑھنے لگے لوگ, نفل اوابین کی جماعت سے پڑھنے لگے. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ بولے جماعت کا ثواب ملتا ہے, جماعت کا ثواب ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی, جب کبھی نہیں پڑھی تو ہم نے نہیں پڑھنی ہے. یہ 6 رکعت تو پورے سال ہم نے پڑھنی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کی درجات کو بلند فرمائے, کہ دیکھو بیٹا یہ اوابین کی نماز چھوڑنا مت, جتنے پورے 24 گھنٹے کے صغیر گناہ ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں, اور صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہاں صغیر گناہ کا تزکیہ ہوتا ہے, میل نکل جاتا ہے, تو کبیر گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور آسان نسخہ ہے, آپ نے 3 فرض پڑھی, 2 سنت پڑھی, پھر 2 نفل 4 رکعت پڑھ لیجئے, جس کی طاقت ہو وقت ہو وہ 6 بھی پڑھ لیجئے. یہ پورے سال پڑھنے کا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو تھوڑا پڑھا ہے اس کو, ہاں 15 شعبان کی وجہ سے فضیلت اور بڑھ گئی. 15 شعبان کی فضیلت سے اختلاف نہیں ہے ہمیں, فضیلت اور بڑھ گئی. لیکن کم از کم یہ تو نیت کر لیں, یہ تو نیت کر لیں کہ میں 15 شعبان کو یہ اوابین شروع کر رہا ہوں, میں 15 کو ہی پڑھی ہے, الگ سے خلوت میں پڑھی ہے, جلوت میں ماں پڑھی ہے. مسجد کا یہ عبادت نہیں, گھر کی عبادت ہے. اگر گھر کے حالات نہیں ہے تو مسجد میں کونا پکڑ لیجئے, اللہ سے اکیلے کے اندر وائڈ ٹو وائڈ 1:1 عبادت کیجئے. یہ جماعت کی عبادت نہیں ہے, یہ جماعت کی عبادت. تو اور نیت اس رات کو کر لیجئے, میں اللہ مجھے توفیق دے دیجیے. پھر اگر بیچ میں کبھی چھوٹ جائے کوئی بات نہیں, پھر تجدید نیت کر لیجئے. پھر چھوٹ جائے کوئی بات نہیں, پھر تجدید نیت کر لیجئے. پڑھیے پورے سال. جب پورے سال پڑھیں گے, دیکھیے جب کلاس میں جو اول نمبر آتا ہے نا لڑکا, تو وہ تھوڑی ایکسٹرا محنت کرتا ہے, پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے نا, تھوڑی سی ایکسٹرا محنت ہمیں کرنی ہوگی. ایکسٹرا محنت کا مقصود زاویہ نگاہ ہمارا درست ہونا چاہیے. ہمارے زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اتباع سنت میری زندگی کے اندر آ جائے, اللہ کا قرب میری زندگی کے اندر جائے, اللہ کی محبت آ جائے. ہمیں جنت نہیں چاہیے, خالق کی جنت چاہیے. جنت مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, ہمیں خالق چاہیے. جب خالق ہوتا ہے, وزیر اعظم اسلام آباد میں بلاتا ہے تو گیسٹ ہاؤس بھی دیتا ہے. جنت تو ہمیں انشاءاللہ گریوی میں ملے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا چلے گا, ہر ایک کو معافی مل جائے گی شرک کے علاوہ. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, پھر ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں, ادھر ادھر نگاہیں کرتے ہیں, ادھر ادھر لوگوں سے مانگتے ہیں, امید رکھتے ہیں, توقع کرتے ہیں. جتنا توحید غالب ہوگا, اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا, اللہ کا قرب آئے گا, اتنی اتباع آئے گی زندگی کے اندر. اتباع بھی اس کی محتاج ہے. آج ذرا غور سے سنیے, اگر اتباع محتاج نہ ہوتی تو ان کے پڑوس کو ہدایت مل جاتی. ان کے فرسٹ نیبر جو تھے نا, اس کو ہدایت نہیں ملی. ابو لہب ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, یہ دیوار کے ساتھ رہتے, ہدایت نہیں ملی. ابو جہل ساتھ میں طواف کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک پہ ہم جاتے ہیں, کیسے باغ ہو جاتے ہیں, کیسے مسرت آ جاتی ہے, کیسے خوشی ہوتی ہے, کیسا ہمارا رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے. وہ تو طواف ساتھ سے کر رہا ہے, پھر بھی ہدایت نہیں ملی اس کو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں کہ جس کے اندر طلب ہو, ایک قطرہ پانی کا بھی ہو نا, طلب ہو نا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. میں تو کہتا ہوں دوستوں سے نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں نے کہا یہ خیر ہی رہا شر ہی رہا, تو اللہ تعالیٰ نے شر ہی ہے تو ویسے ہی ہمارے لیے وہ کبھی کبھی بچوں کو ہم کہتے ہیں نا چوٹی بھرتے ہیں, وہ چوٹی بھرنے کے لیے شر ہی کہہ دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمت ہے اور غضب کے رحمت غالب ہے, وہ تو معاف کرتے رہیں گے, لیکن خیر ہی ہوتا رہے گا. تھوڑا سا بھی کام کیجئے, تھوڑا سا بھی بھلائی کا کام کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے رہیں گے. کبھی اجر 1, کبھی 7, کبھی 70, کبھی 700 گنا, کبھی 7000 گنا. اب یہ اجر کس کو کیسے ملے گا؟ اب وہ اجر اگر ہم نے اتباع کے تابع ہوگا, اخلاص کے تابع ہوگا, نیت ہماری اندر یہ ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اجر بڑھتے رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, اتنا بڑھے گا. تو کچھ اعمال ایسے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر معراج کے اندر بتائے گئے, ہم سب یہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کا عمل الگ ہے. یہ ہماری ایلیوپیتھی میڈیسن نہیں ہے کہ میں سب کو کہہ دوں سب ایک کام کرتے رہیں. کل ایک بچہ آیا میرے پاس, آیا نہیں ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں یہاں سے فلانی جگہ اور 1 گھنٹہ جانے میں لگتا ہے, 1 گھنٹہ آنے میں لگتا ہے, تو میں یہ اعمال کرتا ہوں, یہ عمل کرتا ہوں, یہ عمل کرتا ہوں, یہ عمل کرتا ہوں, یہ عمل کرتا ہوں.
تو آپ بتائیے میرا ٹھیک ہے پونا گھنٹہ جانے میں گھنٹہ آنے میں. تو میں نے کہا کہ نہیں یہ سب اعمال آپ بند کر دیں, آپ کے لیے اعمال نہیں ہے. آپ قرآن کریم الحمدللہ تراویح سناتے ہیں اور سب سے اونچا اولا جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس نے کہا کہ میں ایک پارہ پڑھتا بھی ہوں اس کے اندر آنے جانے میں. میں نے کہا نہیں ایک پارہ نہیں, 2 پارہ کر, 2 پارے شروع کر دو. ہم نے مفتی حلیم صاحب سے, قاری حلیم صاحب, مفتی نعیم صاحب کے والد صاحب ہیں, ان کے ساتھ حج کیے ہیں. بڑے اللہ والے تھے, بڑے والے, روز کے 10 پارے پڑھتے تھے, روز کے 10 پارے پڑھتے تھے قاری حلیم صاحب. اور یہ پڑھتے پڑھتے ہی اسی حالات میں ان کا انتقال ہوا. ہمیں کہتے تھے کہ حفاظ جو حافظ ہیں ان کو روز کے کم از کم 4-5 پارے پڑھنے چاہیے, اور جو حافظ نہیں ہے وہ 1 پارہ پڑھ لے روزانہ, آدھا پارہ پڑھ لے. تو میں نے کہا کہ جتنے اور اذکار و ذکر ہے اس بچے سے میں نے کہا کہ تم اس کو سیکنڈ پریورٹی دو, تمہارے لیے قرآن کریم ہے, تم قرآن کریم 1 پارہ جا کے پڑھو, آتے ہوئے 1 پارہ پڑھو, 2 پڑھا کرو, وضو میں رہو 2 پارے قرآن شریف کے پڑھو, یہ تمہارے لیے اولا ہے. تو کچھ چیزیں وہاں پر ان کے لوہے یاقوت کے اوپر, لوہے مروارید کے اوپر ایک نور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اب دیکھو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو, میں آپ کو ترتیب بار بتاتا ہوں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں لکھا ہوا اس کے لیے بتاتا ہوں کہ کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے نا, ایک جنرل بیان ہے, آگے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں دیکھی تو سب سے پہلے ان کو نور, بہت نور نظر آیا. جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا چیز, یہ نزلۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے, جلد نمبر 2 کے اندر, پیج نمبر 235 کے اوپر, پیج نمبر 235, جلد نمبر 2 کے اوپر بہت نور دکھایا گیا. جب پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیا, فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم ہے. جو قرآن کریم پڑھتا ہے, الف لام میم ذالک کتاب لا ریب, الف لام میم 3 الفاظ ہو گئے, الف لام میم. حالانکہ ہم نیکی کے لیے نہیں پڑھتے, قرآن کریم اللہ سے رجوع, اللہ سے محبت, کلام اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے, تم تو پڑھتے ہو میری محبت میں, میں تو محبت دوں گا اور نیکیاں بھی تمہارے کھاتے میں لکھ دوں گا, نیکیاں بھی لکھ دوں گا. الف سے 10, لام سے میم سے 10, 30 نیکیاں ہو گئی. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے 1 رکوع بھی پڑھ لیا روز کا تو کتنے الفاظ آپ کے ہو جائیں گے. جب غالب ہو جائے گا, دیکھیے جب آپ ایک گندگی میں رہتے ہیں, ایک آپ عطر کی دکان میں رہتے ہیں, عطر میں دکان میں رہتے رہتے آپ کی عطر والی خوشبو والی فطرت ہو جاتی ہے, آپ کو خوشبو کے بغیر مزہ نہیں آتا. ہمارے مشائخ حضرات کے پاس جس کے پاس جائیں وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے عطر کے اندر, سب سے قیمتی عطر وہ ابھی لگانا, دن میں لگانا, لگاتے رہتے, وہ مزاج ان کا بن جاتا ہے, خوشبو میں رہتے ہیں. تو یہ نور کا خوشبو ہے نا الگ ہے, نار کا خوشبو بدبو الگ ہے. نور کا خوشبو ہے, نار کا بدبو. نار کہتے ہیں آگ کو, جہنم کی آگ کو. نور غالب ہوگا تو نار کو بجھا دے گا. جہنم کی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا نور تھا نا, نمرود کی نار کو اس نے بجھا دیا نا, ٹھنڈا باغ ہو گیا نا. تو یہ نور پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. تو قرآن کریم کا ان کو بتایا گیا, اور اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن شریف پر ہر بدلے میں الف کے بدلے 10, اور وہاں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اب بتائیے جب نور ملے گا وہاں درخت مل جائے گا تو اس کی تو گارنٹی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے نا کہ خاتمہ تو خیر پہ ہو گیا, ایمان پہ ہو جائے گا. ایمان پہ ہوگا اس کا بعد درخت لگے گا نا. ایمان اصل تو اسٹارٹ ہماری جو ہے, پہلی ہماری موت ہے, قیامت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, وہ نزا کی حالت میں ہے. نزا کی حالت میں ہی پتہ چل جاتا ہے, جب روح نکلتی ہے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے کیا نہیں. انسان بند ہو جاتا ہے, کچھ توبہ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پہلا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ خیر پہ ہو جائے, ایمان پہ خیر پہ خاتمہ ہو جائے. ہمارے اللہ ہمیشہ دعا کرتے سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا لے. تو قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی ہے. آج اگر ہم شعبان میں جو کر لیں گے اعمال, ہم کوشش کر کے ہمت کر کے شروع کر لیں گے, وہ اعمال انشاءاللہ پورے سال ہمارے چلیں گے. بیچ میں اگر آگے پیچھے بھی ہو گئے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے کہ یہ میرا بندہ تھا, یہ میرا خاص بندہ تھا اور یہ اعمال کرتا تھا. اس کو فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیاں وہاں جمع ہیں, اس کو لے کے واپس دس ٹریک اگر گاڑی ہوگی تو واپس ٹریک کے اوپر گاڑی اللہ تعالیٰ لے آئیں گے اس شعبان کی برکت سے. یہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روزے رکھتے تھے, بڑے روزے رکھتے تھے. اگر دیکھیے میں اس اعمال کے اوپر آتا ہوں, 15 پوچھتے ہیں 15 تاریخ کا روزہ رکھیں, یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 13, 14, 15 کا روزہ رکھا ہے, پورے سال رکھا ہے. اور یہ شعبان کا 15 روزہ سے شروع کر دیجئے, ایک 15 رکھ لیجئے, لیکن نیت یہ کر لیجئے کہ میں اگلے مہینے سے 13, 14, 15 رکھوں گا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے تھے. روزہ ڈھال ہے,
روزہ ایسا ہے گناہوں سے تقویٰ کی طرف جانے کے لیے. مقصود زندگی کا تقویٰ ہے, گناہ سے بچنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کے اندر جو سب سے زیادہ نفس و شیطان پریشان ہوتا ہے وہ گناہوں کی فائلنگ کرتا ہے کہ یہ نفس لوامہ اور کہاں یہ پھنس گیا, لفظ امارہ کے اندر واپس آ جائے. یہ لفظ مطمئنہ کی طرف آ گیا ہے, مجھ سے نکل گیا ہاتھ سے, اس کو کسی نہ کسی نام کے اوپر اس کو لگا دیتے, کام کے اوپر لگا دیتے, لیکن یہ ڈھال بنی ہوئی ہوتی ہے. تو روزہ 15 کا جو روزہ ہے بہت قیمتی ہے. 15 تاریخ کا روزہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اس قیمتی کو اور قیمتی بنانے کے لیے اتباع کی تابع ہو جائیے. 13, 14, 15 بدھ جمعرات جمعہ کا روزہ ہے, 3 روزے رکھ لیجیے اور اللہ سے نیت کر لیجیے. آپ کی نیت کا اجر مل گیا, اگلے ماہ آپ شوال میں, رمضان میں, ذی القعدہ میں, ذی الحج میں رکھ سکے نہ رکھ سکے, لیکن آپ کو نیت کا تو اجر مل گیا. ہم نیت کر لی کہ اللہ یہ عہد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ سونا میں بنا دے عہد کو, تو میں اللہ اس کو خیرات کر دوں گا, آپ کو اجر مل گیا. اللہ تعالیٰ آپ عہد سونا بنے یا نہ بنے, اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نیت کو معمولی نہ سمجھیں. جب یہاں آئے مجلس میں 3 نیت کر کے آئیں, اتباع, اپنی اصلاح, اللہ کی رضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی نا, ہم وہ مجلس سے کر رہے ہیں, وہ اعمال کر رہے ہیں, اتباع کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اتباع. دیکھیے آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں, ایک تعلق ہے, لا الہ الا اللہ والا تعلق ہے. ہم سب ایک قوم ہیں. ایک بیون بھی بیٹھا ہے, ایک پنجابی بھی بیٹھا ہے, ایک پٹھان بھی بیٹھا ہے, ایک اردو اسپیکنگ بھی بیٹھا ہے, سب بیٹھے ہیں نا یہاں. سب ہم بھائی ہیں. کون سے بھائی ہیں؟ ان الابرار لفی نعیم. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہم سب ابرار ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. فیصلہ اللہ پاک کریں گے, ہم فیصلہ نہیں کر رہے. کو وہاں ابرار جب جمع ہوں گے تو کیا وہاں پہچانے جائیں گے کہ تم میمن تھے, تم پٹھان تھے, تم سندھی تھے, تم فلانے تھے؟ ابرار ایمان والے, کلمے والے. ہم سب الحمدللہ کلمے والے, اور کلمے سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا آپ کا تعلق کلمے سے ہے, ہم کلمے والے ہیں. لا الہ. ہمارا آپ کا تعلق ایک کون سا تعلق ہے؟ لا الہ کا تعلق ہے. الا اللہ میں نہیں کہہ رہا, لا الہ سے. جتنے غیر اللہ کو نکالتے ہیں, لا جتنی الہ ہے, ہم جتنی الہ ہم نے نکال دیے, اللہ سے ہونے کا یقین ہو گیا ہمارا, اللہ سے محبت, اللہ کے قرب کا حاصل کرنے کا ہو گیا, ہم وہ سب قوم ہیں. اور آگے کیا فرمائے؟ جب الا اللہ کب ہوگا کہ جب غیر اللہ کو نکالیں گے تو الا اللہ آئے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے نا اندر میں. ہم تو غیر اللہ کو تو نکالیں, ہمارا ایک لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے. لا الہ جتنی بھی ہے غیر کو نکالی. دیکھیے کہتے ہیں نا وہ پازیٹیو تھنکنگ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے. پازیٹیو تھنکنگ کس کو کہتے ہیں؟ 2 مکھیاں ہوتی ہیں نا, ایک مکھی ہوتی ہے گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے, اس کو ہم اسپرے کر کے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ایک مکھی ہوتی ہے شہد پہ بیٹھتی ہے, پھول پہ بیٹھتی ہے, کہتے ہیں اس میں شفا ہے. دونوں مکھیاں ہیں نا, کیونکہ وہ پھول پہ بیٹھتی ہے, مثبت ہے, وہ شفا ہے. ہماری ہر وقت پازیٹیو تھنکنگ, ہم کسی کے لیے منفی سوچے نہیں, کسی کے لیے برا نہ سوچے, سب کے لیے اچھا کرتے رہے, اچھا کرتے رہے, دیتے رہے, دیتے رہے. دا کانسیپٹ آف گیونگ از دا کانسیپٹ آف ٹیکنگ. دیتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر اللہ نے ہمیں شعبان دیا, یہ نعمت دی, اعمال کی توفیق دی, اور اعمال کی ہم نے قدر نہ کی, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو چھین لیں گے ہم سے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شعبان آیا, رمضان آیا, آیا گیا, چلا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا, جبرائیل کی بد دعا کرنا کہ جس کو رمضان شریف مل جائے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں, مانگتے بھی ہیں. ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے, خالی دعا مانگنے سے بات نہیں بنے گی, کوشش بھی کرنی ہے, عمل بھی کرنا ہے. اسلام آباد میں ایک بیوی رہتی ہے, کراچی میں شوہر رہتا ہے, اور دعا کی پوری زندگی, رات کو پوری رات جاگ کے دعا کرتا ہے, روتا رہے کہ اللہ مجھے اولاد دیتے. تو اولاد ہوگی نہیں ہوگی اولاد. عمل بھی کرنا ہے. اعمال مقصود ہے, مقصود اعمال ہیں, اعمال زندگی کے اندر آ جائیں. تو اگر 3 روزے رکھ لیں, 13, 14, 15 کا ہے, اور نیت کر لیں. جب سال میں کوئی ایسا موقع ہے نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں ہے, آج سے اجر شروع ہو جائے گا نا شعبان. اب اس شعبان کے اس اجر سے آپ کی رمضان کی فضیلت مل جائے گی. آپ کو رمضان کے اعمال آسان تو دیکھیے ہو جائیں گے, لیکن اصل تو قبولیت کے اوپر ہے نا. اور قبولیت کیفیت کے اوپر ہے. آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے, کیسا رونا ہے, کیسا مانگنا ہے, کیسے آہا کرنا ہے, کس اللہ سے کیسے آپ رجوع کرتے ہیں, یہ کیفیت پیدا ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اعمال میرا حق ادا نہیں کر سکتے ہو, میرا حق ادا نہیں کرنا, نہ عظمت کا نہ محبت کا. میں تو چاہتا ہوں صرف میری طرف چل پڑو, تم چل پڑو میری طرف, باقی کام میرا ہے. اللہ اتنے غیور ہے, کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, تھام لیتے ہیں. یار ہماری باپ ہوتے ہیں, دادا نانا نانی ہوتے ہیں, ہماری بس کی بات نہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, چلنا اس کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ کنسنٹریشن, دھیان دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, وہ گر نہ جائے تو فوراً پکڑ لیتے ہیں, بیٹا ایک قدم اور آگے بڑھو, ایک قدم اور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ماں ہے اور خالق باپ ہے. یہ ماں کو محبت اور باپ کو, دادی اور دادا اور نانا نانی کو محبت کی بھیک کس نے دی؟ اس بھیک دینے والا خالق خود کیسا ہوگا, کتنی محبت کرتا ہوگا.
تو وہاں معراج میں پہلے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، تو جو الحمدللہ ہمارے یہاں جو حفاظ ہیں اور جو حفاظ نہیں بھی ہیں، اس کی پیریورٹی قرآن کریم ہونی چاہیے. پیریورٹی ایک رکوع پڑھ لیں، پاؤ پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ لیں، وقت نکالیں. اس کے بعد جو اور معمولات ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ دکان پڑھنی ہے اور تبارک پڑھنی ہے، یہ سب اس کے بعد جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی ہے، ضروری ہے سورہ کہف ہم پڑھیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم نے سعودی کے اندر دیکھا کوئی بچہ، کوئی گھر، کوئی عورت ایسی نہیں ہوتی تھی، پوچھتے تھے وہاں پر تو سورہ کہف تو پڑھ لیے، تو جمعے کو بٹھا دیتے گھر میں کہ تم کہیں نہیں جاؤ، پہلے اپنا کام پورا کر لو، جیسے اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے اس طرح ڈیوٹی کی طرح. تو یہ بھی تو قرآن کریم کا حصہ ہوتے جائے گا نا، قرآن کریم سے ہماری رغبت بڑھتی جائے گی نا. اور ایک اور میں اس کے لیے قرآن کریم کے لیے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، جب قرآن کریم پڑھیں نا تو ہمارے حکیم صاحب فرماتے تھے کہ آخری میں قل اعوذ برب الناس کے بعد قرآن کریم کے ختم قرآن کی تین لائنوں کی دعا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. جب بھی پڑھیں تو وہ 3 لائنوں کو ضرور پڑھیں. تو قرآن کی جو فراست ہے، قرآن کا جو نور ہے، قرآن کے جو مقاصد ہیں، وہ مقصود کا قلب کے اندر جیسے ہم اس کو پڑھتے رہیں گے اور یہ دعا بھی پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ حضرت کا بتایا ہوا، حکیم صاحب کا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا استغفار بھی کر لیا کریں. اللہ میں قرآن کریم کا حق تو ادا نہیں کر سکا، میں قرآن کریم کو کیسے حق ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ مجھے معاف کر لیجیے، قبول کر لیجیے، مقبول کر لیجیے. ہر وقت آپ اس میں آہو فضا میں رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کر. دیکھیے شکر اور کبر ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. جو شکر کرتا ہوگا نا اس کے اندر کبر نہیں ہوگا، اور جو کبر جس کے اندر ہوگا نا وہ جنت کی ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، ایک رائے کے مطابق. اور کبر کا توڑ یہ ہے، کبر ہے بڑائی، حقیر کسی کو سمجھنا، حق بات کو تسلیم نہ کرنا، اور بس اس کے اندر بڑائی ہو، ہر چیز کے اندر اونچائی دیکھتا ہو، پہلی منزل کے اوپر 7ویں منزل پہ دیکھتا ہو. یہ بھی کبر کا حصہ ہے. پہلی منزل کے اوپر نیچے بیسمنٹ کو دیکھتا ہو، لاکھ پتی والا 1000 پتی کو دیکھتا ہو، کروڑوں پتی والا لاکھ پتی کو دیکھتا ہو. یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، فنائیت ہے. یہ آئی کیسی؟ جب انسان تو نفس و ساتھ لگا ہوا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کی قسم کھائی. جب نفس کی قسم کھائی، نفس تو ہمارے اندر ہے. نفس بہت طریقے سے آئے گا، کبھی کبر کے صورت میں آئے گا، شیطان ہے الگ الگ نام ہوتے ہیں اس کے، کبھی کبر کی صورت میں آئے گا، کبھی کسی شکل میں آئے گا، کبھی اس کی شکل میں آئے گا. تب بھی انی مغلوب فانتصر، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی ایمان کی حلاوت میں فرق آ رہی ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو کبر آ رہا ہے، آپ کو بڑائی آ رہی ہے، اونچائی آ رہی ہے، آپ میں نہیں کہتا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کہ دنیا دارالغرور فرمایا، دنیا کو دارالغرور، دھوکے کا گھر. جب دھوکے کا گھر کہا جائے تو اس کی ہر چیز دھوکے والی ہے. ہاں رزق حلال کمائیے، ماں ہے، باپ کی محبت ہے، رشتے دار کے جتنے حقوق ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس میں چیریٹی کرنی، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. دنیا میں بھیجا اس کے لیے کہ اس تمام چیزوں میں دارالغرور میں رکھتے ہوئے تم میرے بن جاؤ اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور آ کرو. ہم واہ واہ کے چکر میں ہیں سب لوگ، ہمیں واہ واہ چاہیے، ہمیں لوگ ہماری تعریف کریں، ہمیں لوگ ہماری بات کو سنیں، ہمیں اکرام کریں، ہماری بات کو مانا جائے. 30-40 سال کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ داماد ہوتا ہے، 30 سال ہو جاتے ہیں، 40 سال، وہ کہتے ہیں مجھے اہمیت نہیں دی، مجھے مان نہیں کیا، مجھے اکرام، میں تو داماد تھا. اب تم کیوں نہیں کہتے کہ میں بیٹا تھا، میں نے باپ کا، ماں ساس اور سسر بھی تو ماں اور باپ ہوتے ہیں، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ میں بیٹا تھا، میں بہو داماد تھا، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. یہ تو یاد ہے انسان کو کہ آپ کیا، یہ تو انسان کو، یہاں کرسیاں بہت ساری خالی ہیں یاد ہے، انسان کو یہ تو یاد ہے کہ میرا 30-40 سال کے بعد اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں داماد ہوں. اب سوچیے، یہ اس کو یاد نہیں کہ میں نے کیا کرنا تھا، میں نے کیا دینا تھا. مومن دیکھیے ہماری اور ویسٹرن کی جو کانفلکٹ ہے نا، ایک ہی بات کی ہے. ویسٹ کہتا ہے کہ یور رائٹس، ہم کہتے ہیں کہ مائی رائٹس نیل مائی فروٹ. ہم کہتے ہیں ہمارے کوئی رائٹس نہیں، ہم نے کیا دینا ہے لوگوں کو، ہم دینے والے ہیں. یورپ کہتا ہے تمہیں یہ لینا ہے، تم جوان ہو گئے ہو، تمہارا یہ رائٹس ہیں، بیوی کے یہ رائٹس ہیں، کسی کی یہ رائٹ ہے. ہمارے یہاں کوئی رائٹس نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم دینے والے کتنے بن جائیں، ہم دے کتنا سکتے ہیں. بیوی سوچتی ہے کہ میں شوہر کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی کر لوں، شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بیوی کو کیسے راضی کر لوں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کس طرح کتنا ہم دے سکتے ہیں، کتنے کسی کو کام آ سکتے ہیں. انہوں نے ہماری یہ تھینک یو والی اور سوری والی عادتیں لے لی، ہم نے سوری اور تھینک یو کو بھول گئے، ختم ہو گئے. ہم نے زاویہ نگاہ ہماری تبدیل ہو گئی.
جو جتنا طاقتور ہوتا ہے، جو جتنا سیاستدان ہو، کاروباری ہو، منصب جاب کے اوپر لگا ہوا ہو، جتنا بڑا ہو، اس کے اندر جتنا فرونیت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب اس میں میں اپنی کمزوری بات کو آپ کو پیش کر رہا ہوں. اپنی مقصود یہ مجلس کا یہ ہے کہ اپنا علاج میں چاہتا ہوں، اپنا علاج اپنی آل اولاد کا، اپنے متعلقین ہمارے، اپنا خود کا علاج ہو جائے. ہماری یہ سب کمزوری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور فرما دے. پہلے قرآن کریم انہوں نے دیکھا وہاں پر. اس کے بعد قرآن کریم جب پہلے تو قرآن کریم سب کو یاد ہو گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا وہ سورہ فاتحہ دکھایا گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ان کو دکھایا گیا. اب قرآن کریم کے بعد تو پہلے سورہ فاتحہ ہی آتا ہے نا. ہمارے تمام مشائخ حضرات کا یہ روٹین تھا، معمول تھا. اور نواب کیسر صاحب، حکیم علامہ تشریف ثانی صاحب سے خود بیعت تھے. یہ فرماتے تھے دیکھو پہلا صبح کا جو اعمال ہے فجر کے سنت فرض کے درمیان میں، وہ یہ اعمال ہے کہ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی. قرآن کریم میں ایک ہی ایسی صورت ہے جس کا زبردست روحانی علاج اور جسمانی علاج ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے. وہاں پر سورہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی اور فرمایا سورہ فاتحہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے تمام ریگولر پڑھتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ جہنم کے دروازے سورہ فاتحہ کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو مطلب ہوا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو جہنم کے دروازے تو اس کے بند ہی ہو جائیں گے نا. جو کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، سب کی معافی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سجدے میں پڑے رہے تھے اور خوب اللہ سے روتے رہے، مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، میں تمہیں بہت زیادہ خوش کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جب خوش ہوں گا جب میرا ایک امتی جنت میں چلا جائے. تو وہ تو جنت میں، ہاں شرک کے علاوہ سب چیز کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا دیں گے. تو میں نے یہ سوچا کہ جب سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے تو اس کے اندر تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس کے لیے تو اللہ سے ہم نے مانگا ہے. اور پھر التحیات بھی پڑھتے ہیں ہم، سب کچھ اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کہا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جسمانی جانی مالی عبادت ہے اللہ آپ کے لیے ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو ہمارے اندر توحید آتی جائے گی، اللہ سے ہونے کا یقین آتے جائے گی. اعمال میں ہمارے اندر وہ اخلاص اور اتباع آتے رہے گا. تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو اگر ہماری باطن سے، ہماری روح سے اگر شرک کی نفی ہو گئی، لا الہ، جتنے الہ ہے اس کو ہم نے لا کر دیا، الا اللہ آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اس کا روزانہ شکر ادا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. خالی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اس نعمت کا شکر میں یہ ہے کہ اتباع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ہم فکر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے، فلانا کرتے تھے اس طرح کرتے تھے، یہ کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. 4-5 حدیث ہمارے حضرت والا نے جو سنائی، رشید بھائی ادھر آ دیں. 4-5 حدیثیں سنائی ہے. میں وہ حدیث اسماء الحسنی سے میں آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہاں سورہ فاتحہ کی قرآن کا اللہ. پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے قریب ترین جو فضیلت والی آیت کون سی آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد؟ آیت الکرسی. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب ملے گا اور نور سکینہ جو ملتا ہے، وہ قلب کا نور، وہ آنکھ کا نور، وہ قلب کی آنکھ کا نور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم دیدار کریں گے جنت میں، یہ عام آنکھ نہیں کر سکے گی. وہ آنکھ کرے گی جس کے قلب کے اندر نوروں کے اندر نور ہوگا، نور سکینہ، اللہ کا دیا ہوا خاص نور. وہ خاص نور ہوگا. وہ انسان تو قبر میں جاتا ہے تو جسم لفافہ ہے، جلد مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس جسم کو رکھ لیتے ہیں مثال دینے کے لیے، لیکن عادت مبارکہ یہ ہے کہ تمام اجسام ہوتے ہیں وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن روح مٹی نہیں ہوتی، روح قائم ہے. اور روح کے اندر جو نور سکینہ ہے، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کوشش یہ کیجئے کہ آیت الکرسی، نمبر 2 کیا بتایا گیا وہاں پر؟ آیت الکرسی بتائی گئی. آیت الکرسی کا معمول جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے. جیسے آپ نے ہر وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے، فجر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، گھر سے آپ نکلتے تو آیت الکرسی پڑھنی ہے نا. یہ بہت ساری جگہ پہ وضو میں آپ نے آیت الکرسی پڑھی، نماز کے بعد پڑھی، سوتے وقت پڑھ لی، باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آپ نے دعا پڑھی سفر کی، پھر آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی. آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے. آیت الکرسی وہ ہے جس سے نور قلب کے اندر وہ آتا ہے، اس میں اعظم ہے، وہ نور سکینہ آتا ہے کہ وہ نور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ دینے کے بعد واپس نہیں لیتے.
اگر ادھر ادھر ہو بھی جاتا ہے نا، بھٹک بھی جاتا ہے انسان، ہو جاتا ہے ایسا کہ بہت آپ نے تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا، بہت عبادت کر رہا تھا، اچانک بھٹک گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو واپس دوبارہ کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے خزانے کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں. دیکھیں ایک آنسو بھی آپ کا آتا ہے نا اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں، یہ آنسو نکل کر اللہ کی تجوری میں جمع ہو جاتا ہے. اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے، اگر گناہوں کے بڑے بڑے کتابیں ہیں، بڑے تقاضے ہیں، قلب کے اندر جہنم کی آگ ہے، اگر پوری سمندر کے پانی کو اس کے اوپر ڈال دیجیے نا تو وہ بجھے گی نہیں، لیکن ایک قطرہ اللہ کی محبت کے اندر ہو تو وہ تمام آگ کو بجھا دیتا ہے. اور صرف بجھاتا نہیں ہے بلکہ اس قطرے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لیتے ہیں، محفوظ رکھ کے کہتے ہیں کہ آج یہ بھٹک گیا، ادھر ادھر ہو گیا، کہ اس تجوری سے اس کو آنسوؤں کو کیش کر کے اس کو دوبارہ ٹرک کے اوپر لے آتے ہیں، دوبارہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. تو یہ نور سکے آیت الکرسی کا جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر لیں. جہاں آیت الکرسی بہت ساری جگہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے مشائخ حضرات فرماتے ہیں کہ کم از کم دن کے اندر اس کی تعداد 70 ٹائم ہے. ہم تو جمعے کے دن 70 کہتے ہیں نا پڑھنے کے، جمعے کے اعمال میں ہم 70 دفعہ پڑھتے ہیں. ہمارے مشائخوں نے دیکھا کہ اب یہ پڑھ تو نہیں سکتے، روز 7 دفعہ پڑھ لیں، یعنی 5 2 3 4 وضو میں ایک دفعہ پڑھ لیا، رات کو سونے میں پڑھ لیا، 5 نمازوں کے بعد 7 دفعہ 11 دفعہ ہو جاتی ہے، تو 70 دفعہ انہوں نے کہنا بند کر دیا. لیکن مولانا فاروق صاحب جو سکھر والے تھے، ہمارے سکھر کے بہت بڑے بزرگ مولانا عبد فاروق صاحب ہیں، یہ اپنے مریدین کو کہتے تھے نہیں 70 دفعہ پڑھنا ہے. پھر انہوں نے صرف جمعے کے دن کر دیا. جمعے کے دن کسی کا بھی معمول ایسا نہ ہو جس میں 70 دفعہ سوتے وقت آیت الکرسی نہ ہو شب جمعہ کے اندر. ٹھیک ہے، اب تو آپ کو شب جمعہ بھی آ رہا ہے اور 15ویں شب بھی آ رہی ہے. آج اس 15 سے شروع کر دیجیے گا تاکہ، اور نیت کر لیجیے گا اللہ مجھے جتنے بھی جمعے ملیں گے زندگی کے اندر میں 70 دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھوں گا، بسم اللہ کے ساتھ تمام پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، آپ نیت کر لیجیے، کبھی ہو سکے کبھی نہ ہو سکے تو پھر اگلی دفعہ دوبارہ کر لیجیے گا، ایک دوسرے کو یاد دلائیے گا. یہ آیت الکرسی بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو کوشش کیجیے. آپ کی جو بلڈ کی کیمسٹری میں جو نسلوں سے بن کر آئی ہے، نسلوں سے بن کر آئی، ایسے نہیں آتی فوراً، کوئی چیز نہیں ہو جاتی. یہ کیمسٹری جو بنائی ہے، بنانے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو بنانے والا خالق ہے وہ اس میں ترمیم بھی کر سکتا ہے، تبدیل بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا ہے، کن ہو جائے گی وہ. اللہ. اور وہاں جبرائیل امین سے پوچھ رہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت بتائیے. اب یہ فضیلت سن لیجیے انشاءاللہ. مجھے امید ہے میری بہنیں بیٹیاں جو ہیں اور مرد ہیں کسی کے آیت الکرسی کا ناغہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ جبرائیل امین سے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آیت الکرسی کی فضیلت بتائیے. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے جو حجاب لگے ہوئے ہیں دیدار کرنے کے اندر، سب حجاب ہٹ جائیں گے، اللہ سبحانہ و دیدار نصیب ہوگا. آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کس کو نصیب ہوگا؟ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہوگی، مغفرت کر دی ہوگی، پل صراط سے گزر گیا ہوگا، اسی کو جنت میں ملے گی نا. اب جب جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیدار کروائیں گے نا تو ہمیں جنت پتہ ہی نہیں چلے گی کہ ہم جنت کیا چیز ہے، کہاں پر جنت ہے، کون سی جنت ہے. ہم اتنے مستوں کے سالوں سے اللہ سبحانہ کو یاد کرتے رہیں گے. کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سارے وہاں جنت کے اندر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس کو دیدار کریں گے؟ تو اس کا فرمایا کہ بھئی چاند کو دیکھتے تو سب دیکھ لیتے ہیں نا، اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ سب دیدار کریں گے، پیٹ بھر کے دیدار کریں گے. لیکن جنت میں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو پہنچا دے وہاں پر. تو وہاں پر سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آیت الکرسی دکھائی لوح مروارید پر. 3 اعمال ہو گئے. پہلے قرآن کریم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی کا معمول بنا لینا ہے. یہ تھوڑے تھوڑے اعمال ہیں، اس کی عادت ڈال لیجیے. عادت ڈال لیں گے نا تو آپ کو پہلا ایڈوانٹیج یہ نظر آئے گا کہ آپ کی دعاؤں میں آہو فگا آ جائے گا، رونا آ جائے گا. اگر آنسو نہ آئے تو قلب آپ کا روتا ہوا محسوس ہوگا، اور محسوس ہونے کے بعد قلب کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی. وہ ٹھنڈک آ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا رابطہ ہو گیا، میرا کنیکشن ہے. یہ کی ہے. آپ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے مقصود لوگوں کا واہ واہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے انسان کو صرف کے لیے بنایا گیا ہے. کے اندر حجاب نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ڈائریکٹ جاتا ہے. دیکھیے بیمار ہوتا ہے، ہم سے دعا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ جاتی ہے نا. مظلوم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے نا، کوئی حجاب نہیں، ڈائریکٹ کٹ کر کے جاتی ہے. باپ کی دعا بھی ڈائریکٹ جاتی ہے، باپ سے دعائیں کروائے کریے، باپ سے کروائیے، شیخ سے کروائیے، اس میں بھی حجاب نہیں ہوتا کوئی ہے نا. کچھ دعائیں ایسی جو ڈائریکٹ جاتی ہے، اور جو کر کے روتا ہے، اور وہ رونے میں جو ہم کسی کے لیے صرف اللہ کی محبت میں میں کل میں پریشان ہو گیا، مجھے فون آیا کہ حضرت والا کہ ہمارے حضرت کی سبحان صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے. پھر میں نے خالد صاحب ہمارے پڑوسی ہیں، وہ بھی حضرت سے بیٹھے ہیں، ان کو میں نے کہا تو انہوں نے ان کی اہلیہ سے بات کی، ان کا فیملی تعلق ہے، تو بتایا کہ نہیں اب طبیعت بہتر ہے. آپ سب سے کہا ہے کہ دعا کروانے کے لیے.
آج انشاءاللہ مجلس بھی ہے، ہمت ہے، روحانی طاقت ہے. باہر والے اندر آ جائیں، بہت جگہ ہے اندر، ابھی گرمی بہت زیادہ ہے. ہاں کر لیجیے. تو 3 اعمال ہو گئے نا، یاد تو رہ گئے، آسان ہے نا، لکھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم تو اسٹرکچر پورا قرآن کریم ہے نا. اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے. اول وقت ہے اپنے صلاۃ اللیل کے وقت میں پڑھنے کے لیے، تہجد کے وقت پڑھنے کا. وہ نہ پڑھ سکے تو سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھیں، وہ بھی نہ پڑھ سکے تو فرض کے بعد پڑھیں، وہ بھی جماعت کے بعد اگر ہو گئی گھر پہ آ گئے ہیں تو عشاء سے پہلے پڑھ لیں. وہ بھی نہ پڑھ سکے تو قضا نماز پڑھ کے پڑھ لیں. قضا تو کر سکتا ہے نا، قضا کر لے اور پڑھ لے، پھر کرتے جائیں، پھر صحیح نکلے. یہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نکلے نہیں. اور سب سے اولا یہ ہے کہ 2 سنت گھر میں پڑھے اور 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے. 5 منٹ پہلے مسجد پہنچ جائے، 10 منٹ پہلے مسجد پہنچ جائے. یہ اقامت اور اذان کے درمیان میں بھی قبولیت کا وقت ہو رہا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے لوگ کہیں گے بہت دعا کرنے والا ہے، مانگنے والا ہے، لوگ مجھے فضیلت دیں گے. ہاں ہمارے حضرت والا سے ایک صاحب آئے ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے، جب سے میں آپ کا مرید ہوا ہوں، میرے بڑے مرید ہو رہے ہیں، بڑے مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے تکبر نہ آ جائے. بولا تکبر کا کوئی تعلق نہیں، تم اللہ کا خوب شکر ادا کرو، خوب رو اللہ سے، اللہ والا کا رب شکر، کیونکہ تکبر شکر اور کبر ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. جب آپ اس کو جب وہاں دیکھیں مسجد کے اندر، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ رو رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کس طرح شکل بناتا ہے، کس طرح روتا ہے. یہاں تک کیفیت ہو جائے کہ انتا مجنو، یہ تو مجنو ہو گیا ہے. کہنے دیجیے، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے، ہمارا وہاں ہمیں اپنا حساب دینا پڑے گا. ہمیں پاناما والا اور ڈان لیگ کا حساب نہیں دینا پڑے گا، ہمیں اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی اور اس کی حساب نہیں دینا، ہمیں اپنا حساب دینا پڑے گا. مجھے میرا پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے ہیں، تم نے کیا اعمال کیے. اور میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اصلاح فرما دے، میری اصلاح فرما دے. ہم کبھی کبھی غلط صحبت، غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں نا، جتنے اعمال ہوتے ہیں، جتنے نورانیت ہوتی ہے، وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کسی کے کہیں جا کر، ایسی جگہوں پہ جا کر کسی کو برا لگتے لگنے دیں. بہت زیادہ ہو، بہت صلح رحمی والا معاملہ ہو، بہت گھر کے تقاضے ہو تو الگ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر نجات ہے، اور دنیا کی بھی آرام سے سکون سے گزر جائے گی، آخرت بھی گزر جائے گی. 3 چیزیں ہو گئی، یاد بھی ہو گئی، آیت الکرسی بھی ہو گئی، سورہ فاتحہ بھی ہو گیا، قرآن کریم بھی ہو گیا. اب چوتھی چیز کیا ہے بھائی؟ آیت الکرسی کے بعد کیا آتی ہے؟ یاسین شریف. یاسین شریف بھی کسی کا ناکہ نہ ہو. یاسین شریف کی وہاں جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کی 80 فضیلتیں ہیں. کتنی؟ 80 فضیلتیں. 20 اس کو دنیا میں ملیں گی، 20 نزا کی حالت میں ملیں گی، اور 20 قبر میں ملے گی، اور 20 حشر میں ملے گی. یہ میں نے آپ سے فرمایا نا کہ نزلۃ المجالس میں پیج والیوم نمبر 2 اور 235 صفحے کے اوپر یہ ہے. 80 اس کی فضیلتیں ہیں. 80 فضیلت تو اتنا بڑا ہوگی. تو اعمال کی زندگی ہے نا. ہم قبر میں جانے کے بعد اعمال تو نہیں کر سکیں گے، ختم ہو گیا نا ہمارا، ختم بات ہو گئی. 80 اس کی فضیلتیں ہیں. قرآن شریف تھوڑا سا پڑھ لیں، پاؤ پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ لیں، 1 پارا پڑھ لیں. جو حفاظ ہیں وہ ایک پارا تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد فرسٹ اٹینڈ کیجیے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. سب سے پہلا کام کیجیے. صبح فاتحہ تو صبح ہو گیا. آیت الکرسی پورے دن کے روٹین میں ہے ہمارا، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے. وضو کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، جانے کو پڑھ رہے ہیں، سوتے کو پڑھ رہے ہیں، وہ آیت الکرسی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب سورہ یاسین قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کا پڑھیں گے. 80 اس کی فضیلت وہاں ان کو بتائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، جبرائیل امین نے اس کی فضیلت بتائی. اللہ اکبر. اور آخری چیز ہے وہاں جو سب سے زیادہ، جتنے امتی ہوں گے، جتنے با انسان ہوں گے، وہ پیاس میں بہت زیادہ پیاس کے ہوں گے. سورج بالکل قریب ہوگا پیاس کے اندر. اور پیاس کس کو نہیں لگے گی، کس کو راحت ملے گی؟ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہو. بہت سورہ اخلاص سکھایا گیا. میں نے آپ سے کہا نا یہ تمام چیزیں اعمال ہم کرتے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو سورہ اخلاص کا کہتا ہوں، ہے نا. آیت الکرسی کی ہم نے بہت دفعہ فضیلت کی بات کی، قرآن کریم کی سب کی بات کی. اب سورہ اخلاص کی سن لیجئے. جو سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا، میں نے کہا آپ کو ایک حدیث میں نے سنائی تھی، وہ حدیث کو دوبارہ میں ریپیٹ انشاءاللہ کوشش کروں گا، پھر اگلے اتوار کو یا اس کے بعد کی اتوار کو کر دوں. ہر نماز کے بعد جو 10 دفعہ پڑھتا ہوگا، ہر نماز کے بعد. ابوبکر صدیق نے پوچھا اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بتائی، وہ چاہے وہ باپ سے دروازے سے جنت میں چلے جائے. اب سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ دوبارہ توحید ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور ڈاکٹر حی صاحب نے معمولات یومیہ میں لکھا ہے کہ جو قرآن کریم جس دن نہ پڑھ سکے، اور اندر آ جائے، باہر بہت گرمی ہے میرے دوستو، ابھی لوگ بہت آ سکتے ہیں،
شفیع بھائی اور آگے آ جائیں, بالکل چپک جائے, آگے آگے, بہت آگے آگے آ جائیں, اور بہت جگہ ہے, بالکل آگے آگے آ جائیں. باہر گرمی برداشت نہیں ہوگی, آج بہت زیادہ تپش ہے. اندر یہاں آ جائیں, اور آ جائیں, اندر ہے جگہ, جگہ ہے اندر میں, ادھر آ جائیں, کرسیاں یہاں بھی پڑی ہوئی ہیں, سلطان صاحب یہاں کرسیاں, یہاں آ جائیں, آ جائیں. وہاں 4 نہریں ہوں گی, پانی کی, دودھ کی, شہد کی. پانی, دودھ, شہد اور شراب کی 4 نہریں ہوں گی. وہاں نہریں ہوں گی حشر کے میدان میں. آپ ادھر آئے, اور امت ادھر پھر عارف, اور امت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے امتی ہوں گے, جس نے سورہ اخلاص کی پابندی کی ہوگی, مفتی حضرت فرماتے ہیں معاملات یومیہ میں کہ جو قرآن کریم نہ پڑھ سکے, نہ جس نے پڑھا, وہ سورہ اخلاص کو 200 دفعہ پڑھے گا اس کا. آپ دیکھ لیجیے, چھوٹی سی کتابیں لیتے جائیے اور بانٹیے بھی, آگے بھی لے جائیے, 200 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے. دیکھیے سب چیز کی معافی ہو جائے گی وہاں پر. شرک جس کو اللہ تعالیٰ جس کو معاف کر دے, یا توبہ جس نے کر لی, ایک توبہ کر لی ایک ہی دفعہ میں. مفتی میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے, دوبارہ سناتا ہوں. دیکھ لیں کس کی گاڑی ہے, کیونکہ محلہ کا ماحول ہے نا, تو اس کو ہائی روف گاڑی ہے 1911. جس کی بھی ہو نا, باہر چابی دے دے تو وہ اس کو آگے, باہر ڈرائیور ہے اس کو آگے پیچھے کر لے گا. اب سورہ اخلاص کی کیا ہم رات کو سوتے وقت نہیں پڑھ سکتے؟ ایک تسبیح میں ہمیشہ کہتا ہوں پڑھ کے سونے کے لیے, پڑھتے پڑھتے سو جائے, نیند آ جاتی ہے, کبھی پوری ہو کبھی نہ ہو, پوری رات پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا آپ کو. کتنی دیر لگتی ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے, اور نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے. اگر 10 دفعہ نہ پڑھ سکے, کبھی کبھی ہماری آفس ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں ظہر میں, اثر میں, اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے, بہت ہمیں پڑھ کے جلدی آنا ہوتا ہے. لوگ آئے ہوئے باہر سے, میٹنگ ہو رہی ہے, ہم ایکسکیوز کر کے باہر جاتے ہیں, پھر اس کے ان کو انتظار کروائیں, تو پھر ہم اس کو جو رہ جاتی ہے وہ ایک ساتھ میں مغرب میں پڑھ لیتے ہیں, عشاء میں پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص کی. یہ اعمال دیکھیے ایسے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بتائے گئے تھے, اس کی کتنی اہمیت ہوگی. دیکھیے جب دینے والا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا وہاں پر معراج میں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کو سکھا رہے ہیں اس طرح ہمیں معافی مانگنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں, جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو توڑنے کا, ٹوٹنے کا غم ہوتا ہے, اسی کو غم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال کے خوش نہیں ہوں گے, کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے واعفو عنا کہہ تو دو. رات کو جب آنکھ کھلتی ہے, رات کو تو یہ رٹا لگا لو, واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا, واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. جب نماز میں پڑھو گے, دعا میں مانگو گے تو رات کو یاد آئے گا, ورنہ یاد نہیں آئے گا. دن کی پریکٹس کرو گے تو رات کی پریکٹس خود بخود بن جائے گی. رات کی عبادت کا پورا دار و مدار دن کے اعمال کے اوپر ہے. دن اگر آپ کا تقویٰ سے گزرتا ہے تو رات کے اعمال آ جائیں گے. اگر دن تقویٰ سے نہ گزرا تو رات کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی, بیماری, مسئلہ, مسائل آ جائیں گے. کبھی کبھی فجر کی جماعت بھی چلی جاتی ہے, گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. پھر اللہ کی محبت غالب آتی ہے کہ یار آج اللہ جماعت میری نکل گئی, میں نے گھر میں نماز پڑھی ہے, اللہ تو یہ معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, پھر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ واپس دوبارہ درست کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ فضل کی بات ہے. بہت جگہ ہے بیٹا, بہت جگہ ہے. دیکھیے راحت ہے نا, سکون. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت سکون دنیا میں ملے. راحت سکون ایک حد تک تو ملے گا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے, لیکن اس سے آگے کا جو راحت اور سکون جو ہے نا اللہ, وہ تو آپ کو وہاں پر آخرت میں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے لیے دعا کی نا, کسی نے ان کے جو امتی تھے انہوں نے کہا کہ بڑی تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے, تو کہا کہ دعا کر دیجئے کہ مجھے راحت اور سکون مل جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پہ گئے, پوچھا کتنی راحت سکون ملے. بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں, بہت زیادہ مل جائے. بہت زیادہ دی تو واپس آ کر انہوں نے دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. بولا آپ نے زیادہ راحت مانگی تھی نا, میں زیادہ راحت تو میرے پاس ہے.
مطلب وہاں راحت ملے گی. نہ ختم ہونے والی زندگی میرے دوستوں, تھوڑی سی ہم زندگی گزار لیتے کہ اس کی کر لیں. بیٹا کامران کیا ہم 15 شعبان کی آپ بات کرتے ہیں. 15 شعبان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کر لو, اس کی فضیلت تمہیں دے دوں, تمہیں انعامات دے دوں, تاکہ پوری کی پوری زندگی تمہاری تقویٰ والی گزرنی شروع ہو جائے. یہ مٹھائی کھانے کی اور میٹھا بنانے کی اور یہ سب چکروں میں مت جاؤ خدا کے واسطے. یہ خلوت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقی گئے تھے. آپ کو مفت میں بس یہاں کھڑی ہوتی ہے, لے جاتی ہے, مفت میں لے جاتی ہے. ان کی بس مفت کی ہے, ہمارے ایمان مفت کا تھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سنت جتنی ادا کی اتنے کیجیے. ایک دفعہ گئے آپ 2-3 دفعہ چلے جائیے. ہر دفعہ جانا یہ تو ایک منٹ ہماری قیمتی ہے. مغرب پڑھی, عوامین پڑھی, گھر پہ آئے, بیوی بچوں سے ملاقات کی, پیار محبت کی بات کی, ماں سے ملاقات کی, عشاء کی نماز پڑھی, خوشی کری. جتنی رات کو ہم صلاۃ التسبیح شب جمعہ کے اندر تو ویسے پڑھتے ہیں, 15 شعبان ہے اس کے اندر بھی ہم نہیں پڑھتے, سو جاتے ہیں. فالتو باتیں. جاگنے کی رات نہیں ہے, عبادت کی رات ہے. یہ جاگنے کی رات نہیں ہے, عبادت ہے. عبادت اللہ سے رجوع کرنے کی, اور عبادت کا مقصود ہے اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے, پوری امت کے لیے مانگنا ہے. پوری امت کے دیکھ لیجیے کیا حالات ہیں, سیریا کے کیا حالات ہیں, برما میں کیا حالات ہیں, دنیا مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. اگر ہم اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا یہ شکر ناشکری ہے یہ کہ ان کی وہ راحت میں, ہم راحت میں, وہ راحت میں نہیں ہے, وہ تکلیف میں ہے. اس تکلیف میں ہونے کے بعد ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا, اس راتوں کو ہم رو رو کے اللہ سے مانگے کہ اللہ عافیت فرما دے, عافیت فرما دے, عافیت فرما دے. ان عذاب لشدید. آپ کو جو نعمت ملی ہے, یا گھر میں بیٹھے ہو, اے سی میں بیٹھے ہو, پنکھے کے نیچے بیٹھے ہو, رات ملی ہے, شب جمعہ ہے, 15 شعبان ہے, آپ نے ضائع کر دی. کہ صاحب کے پاس ایک مرید آئے اور انہوں نے کہا کہ سرما میں بہت قیمتی بنا کے لایا ہوں, سرما لگا لیجیے. کچھ مرید ہوتے ہیں بڑے بے تکلف ہوتے ہیں, تو کہا کہ ہاں رکھ دیجیے, میں اس کو رکھ دیجیے یہاں پر. بولا حضرت میں نے اس کو تو جواہرات اس کو میں نے کیے ہیں اور بہت قیمتی بنایا ہے, اس کو آپ لگا لیجیے نا. تو اصرار کرنے لگے نا, تو وہ مرید ہوتے کوئی خاص محبت والے ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہا تم رکھ دو, میں اس کے بارے میں دیکھوں گا. تو بولا یہ تو میں لایا ہوں حضرت والا, یہ مفت کا سرما ہے اور آپ کو میں دے رہا ہوں, لگا بھی نہیں رہے. تو انہوں نے فرمایا حکیم الامت یہ سرما تمہارا مفت کا ہے, میری آنکھیں مفت کی نہیں ہے, میں میرے طبیب کو پوچھوں گا, اس کے بعد لگاؤں گا. یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. یہ مفت کی کوئی چیز مل جائے, یہ فالتو وقت نکالنے کا, ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہے. جی بیٹا. سجدے میں سر ہو چشم بھی دوں, اشوار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی دوں, اشوار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. پھر دل بفیض ذکر میرا گل بہار ہو. پھر دل بفیض ذکر میرا گل بہار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل دور میں سے تجھ
यार हो दिल भूलने से तुझको बहुत बेकरार हो हर एक गुनाह से मुझे या रब फिरार हो हर एक गुनाह से मुझे या रब फिरार हो यक लम्हा आसियों में न मेरा शुमार हो यक लम्हा आसियों में न मेरा शुमार हो आसियों के मानी गुनाहगार बसती हो या चमन हो के वो कोहसार हो बसती हो या चमन हो के वो कोहसार हो जाऊं जिधर भी दिल मेरा तुझ कर निसार हो जाऊं जिधर भी दिल मेरा तुझ पर निसार हो अपने करम से भीख मुझे मग़फ़िरत की दे अपने करम से भीख मुझे मग़फ़िरत की दे बंदा तेरा महशर में न ये शर्मसार हो बंदा तेरा महशर में न ये शर्मसार हो अपने करम से भीख मुझे मग़फ़िरत की दे बंदा तेरा महशर में न ये शर्मसार हो या रब फिदा हो तुझ पे सख्तर का हर नफस या रब फिदा हो तुझ पे सख्तर का हर नफस तौफीक ऐसी आप की ले लो नहार हो तौफीक ऐसी आप की ले लो नहार हो सजदे मिसर हो चश्म भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह 15 शाबान को जो पहला अमल करना है मगरिब की नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ने के बाद नियत कर लेनी कि मैं अवाबीन पूरी ज़िंदगी पढ़ूंगा मैं किसी की भी मेरे दोस्तों की बहनों की बेटियों की आगे भी बात पहुंचाएं अवाबीन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए 4 नफल पढ़ लेंगे 6 नफल पढ़ लेंगे 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे 2 सुन्नत पढ़ेंगे और इसके बाद 2 नफल पढ़ लेंगे कोई मुतय्यन ना कीजिए कि मैंने ये सूरतें पढ़नी है ना पढ़नी तब्दील करते रहिए कोई उसमें कहीं हदीस में नहीं है कि यही पढ़ना ये ना पढ़ना ठीक है आप कुल अल्लाहु अकबर पढ़ लें दोनों सूरत पढ़ लें कुल फलक नास पढ़ लें आयतल कुर्सी पढ़ लें कुछ भी पढ़ लें इसके अंदर पहला काम ही करना है फिर वहीं पे मगरिब हो गई 15 शाबान हो गया रमज़ान की जो रहमतें नेमतें हैं हुदूद में हम दाखिल हो गए हुदूद में दाखिल हो गए पहला काम ये करना है कि इस नमाज के बाद और नमाज की नीयत कर लेनी है अल्लाह से दुआ करना है अल्लाह मुझे इस्तकामत दे दे पूरी ज़िंदगी के लिए इस्तकामत दे दे जितनी भी फरमाया कि समंदर की दुनिया में जितनी जाग बनती है इतने अगर सगीरे गुनाह है तो माफ़ हो जाएंगे और जब सगीरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो कबीरे गुनाह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ हो जाएगी ठीक है एक अमल करना इसके बाद जो सबसे पहला अमल वो ही करना है कि अपनी जितनी भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार है
سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا فرمایا تو سب بڑے بڑے کفار بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے. تو جب جمع ہو گئے پیش کیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش اللہ معاف کرے, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو میں, فرمایا کہ اب تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. تو تمام کفار سرداروں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ امین ہیں, اندر آ جاؤ بیٹا, ہے جگہ, اندر آ جاؤ, آپ امین ہیں ہم سے, آپ محبت والا رحم والا معاملہ فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, پوری کتنی تکلیف دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو یاد ہے طائف کے اندر کیا ہوا تھا, طائف کا واقعہ تو یاد ہے نا. حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے, اور جب مکی زندگی کے اندر بہت تکلیف ہونے لگی تو وہ انہوں نے سنا کہ وہاں جو وہاں طائف کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے رحم دل ہیں, اچھے ہیں, تو وہ طائف میں دعوت دینے کی چلے گئے. انہوں نے ٹولیاں جمع کی وہاں کے جو سردار تھے نا, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں, پتھر مارے جائیں اور ان کو بھگا دیا جائے حضرت طائف سے. اور ایسے ہی ہوا, ان کو جب پتھر زیادہ مارے گئے ایک دفعہ تو وہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, ہوش بھی نہیں ہے. حضرت زید نے ان کو کندھے پہ اٹھایا, لے جا کر تھوڑا سا باہر کے علاقے میں لے گئے, پانی ڈالا تو دوبارہ ہوش کے اندر آئے. انہوں نے وہاں بھی بدوا نہیں دی. کیا ہوا فرمایا, اگر یہ ایمان نہیں لے آئے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں لے آئے گی. ان کی اولاد ہی لے آئے نا, قاسم آئے نا یہاں پر سندھ کے اندر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, جب مکہ کے سردار سب جمع تھے, میں آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ, سب کو معاف کر دیا تھا اور سب کو معاف کر دیا. تو نماز کے بعد 15 شعبان کو مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی, اوابین پڑھ لی. پہلے تو اللہ سے دعا کر کے سب کو معاف کر دینا ہے, سب کو معاف کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ 4 بھائی ہوں, 2 بھائی دوسرے 2 بھائی کمزور ہیں, اس کو پیار کر لیں, معاف کر دیں, اس کا خیال کریں, اس کی فکر کریں. ماں باپ کی کیسی اندر سے دعا نکلتی ہے, دعا یہ میرے لیے دعا کر دینا, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہیے, لیکن دعا تو اندر سے نکلتی ہے نا. جب وہ دعا اندر سے نکلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ میری مخلوق کو یہ معاف کر دیتے, میں تو خالق ہوں, میں تو معاف کرنے والا ہوں, میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. ہماری معافی وہیں کی وہیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے. اسی وقت آپ کا ایک منٹوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ میرے تمام لوگوں کو یہ معاف, اتنی تکلیف ہوئی, پریشانی ہوئی, غیبت ہو گئی, کچھ بہت ساری ہو گئی, بدگمانیاں ہو گئی, اللہ میں معاف کرتا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں, ان سب کو تو بھی معاف کر دے. جہاں معاف کیا وہاں پر ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ایکشن شروع ہو گیا. امید ہے اللہ ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, سب کو ہمیں بھی معاف فرما دیں گے. پہلا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. دوسری اللہ سے مانگنی ہے. وہاں پر جب یہ معافی ہو گئی, واعف عنا ہو گیا, واغفر لنا ہو گیا, اب ورحمنا کی 4 فضیلت بتائی تھی. ایسی بات ہے جس میں خشوع خضوع ہو, اتباع ہو, ایسا رزق جس میں برکت ہو, آسان حساب ہو, اور دخول جنت. ورحمنا کی تفسیر میں حکیم الامت نے یہ تفسیر فرمائی. یہ 4 ورحمنا, یہ واعف اللہ, واغفر لنا, ورحمنا, بس یہ رٹا لگانا ہے وہاں پر. واعف اللہ, واغفر لنا, ورحمنا, رٹا لگانا ہے. اب ورحمنا بھی ہمیں مل جائے, آسان رزق مل جائے, علاوت ایمانی آ جائے. یہ سب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں, شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ جو خاتمہ ایمان پہ خیر کے اوپر, جیسا ہمارے حضرت والا دعا کرتے تھے, سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہم قبر میں پہنچ جائیں. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ہمیں اللہ اس وقت جو حالات ہے اس کے اندر کوئی بڑے وظیفے بتا دیے جائیں تو وہ نہیں کر سکتا کوئی بھی نا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیجیے, انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر اس مصروف زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ خیر ہو جائے گی اور آسانی ہو جائے گی, بڑے اعمال کی توفیق ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا مانگنا, واعف عنا ورحمنا, اے اللہ اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. اتباع کے اندر دیکھیے عبداللہ بن ابی حماد تھے. عہد, منافقت اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. منافقت کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, بہت ساری اور بھی باتیں اس کے اندر, وعدہ خلافی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اس کے بعد دعا کرنی ہے واعف عنا واغفر لنا ورحمنا کے بعد یا اللہ, اور حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ نے جو دعا کی تھی وہ دعا کرنی ہے. اے اللہ اتباع سنت, آمین کہیے گا, دعا یہیں سے شروع کرتے ہیں. اے اللہ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائیے, آمین. یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم, اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں زندہ رکھیے, آمین. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال, اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں موت عطا فرمائیے گا, آمین. اللہم صلی علی سیدنا نبی علیہ وسلم. اتباع کی توفیق کرنی, مانگنی ہے اللہ سے اتباع. یہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عہد کرتے تھے, اب انہوں نے کہا ایک کچھ سودا لیا, کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم لی, کچھ پیسے دیے, کہا کہ میں آپ کا اسی جگہ کے اوپر میں واپس گھر سے جاتا ہوں, پیسے واپس لے کر آتا ہوں میں. عبداللہ بن حماد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے مسجد نبوی کے اندر, انتظار کر رہے تھے. وہ بھول گیا, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, تیسرے دن وہ پیسے لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف رکھتے ہیں,
انتظار کرتے کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں یہیں رکوں گا، میں وعدہ کیا تھا رکنے کے، اس نے وعدہ بھول گیا. اب کوئی وعدہ بھول جائے تو وہ بھول جائے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارا معاملہ پوچھا جائے گا، ہمارے اپنے اعمال کرنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے میں، کوئی کیا کرتا ہے اس کی کیوں ہم فکر کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنے بات دیکھیں، ہمیں اپنے اعمال کی بات پوچھی جائے گی. 3 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے، جو باقی باقیات تھے، تو فرمایا تم نے مجھے بہت زحمت میں ڈال دیا. صرف اتنے الفاظ کہے. 3 دن آپ بتائیے، 3 دن مسجد میں رہنا پڑے ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے. ایک رات بھی رکتے تو مسجد میں کتنی ہمیں وہاں کی باتھ روم کی، جانے کی، آنے کی کتنی مشقتیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت ہوئی ہوگی، جبکہ بازو میں بالکل گھر، ایک پردہ ہٹائیے تو گھر تھا، وہی مسجد میں نبی میں رک کے کرے. حذیفہ بن یمان جب جنگ ہماری بدر ہو رہی تھی تو اس وقت بہت ہی اہم وقت تھا کہ ایک ہمارے پاس بندے کی کمی تھی، صحابہ کی کمی تھی، ہتھیار کی کمی تھی، کھانے پینے کی کمی تھی. تو اب وہاں جماعت بن کے جا رہی ہے غزوہ بدر کے اندر. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے حذیفہ بن یمان. وہ وہاں سے مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے. راستے میں ابو جہل نے اس کو روک لیا، کہا کہ تم جا نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خلاف یہ لڑو گے. تو تلوار یہاں رکھ دی گردن کے اوپر. جب تلوار رکھ دی تو اس سے وعدہ لیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بولا ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تمہارے سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. یہ وعدہ کیا تم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی جا رہے ہیں. تو وہاں کی جو فوج تھی کفار کی، مکہ کی جو فوج تھی، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، جائیے اب مدینہ جا سکتے ہیں. جب مدینہ آئے تو یہ جماعت نکل رہی تھی غزوہ بدر کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چپک گئے، بولا ہم آپ کے ساتھ بس چلتے ہیں غزوہ کے اندر. بولا تم کہاں سے ہیں؟ مکہ سے. بولا کوئی راستے میں تمہیں واقعہ پیش آیا؟ بولا ہاں پیش آیا. ہم وعدہ کر کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، آپ کے خلاف ہم غزوہ میں حصہ نہیں لیں گے. تو بولا کہ آپ نے جب وعدہ کر کے آئے تو آپ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، آپ غزوہ میں حصہ نہیں لے سکتے. ایک بندے کی کچھ تلواریں تھیں، کچھ اونٹ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اب بدر کتنا دور ہے آپ کو پتہ ہے، مدینہ منورہ سے وہاں جا رہے ہیں. اپنے خاص دوست کو اجازت نہیں دی ساتھ جانے کی، کیونکہ تم وعدہ کر کے آئے. یہ وعدہ تھا کہ اتباع جب آئے گی تو حضور والے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں گے. بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہیں پہ بھی کہ جتنے عمرے کر لو گے، حج کر لو گے، تم میرے دوست ہوں گے. ان اولیاء ہو الا المتقون، جو تقویٰ اختیار کرے گا وہ میرا دوست ہوگا. جو تقویٰ اختیار کرے گا، نفلی عبادت جتنی بھی کم کر لیں، گناہ کو چھوڑ دیں، اللہ کے نافرمانی چھوڑ دیں، اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی کے اندر لے کر آ جائے گی. جی بیٹا بہت دنوں بعد آئے ہیں، آج کسر نکالنی ہے آپ نے. یہی ہے ابتدا اس وفا کی، یہی ہے ابتدا اس وفا کی، اسی کے نام سے ہر ابتدا کی، اسی کے نام سے ہر ابتدا کی. یہی ہے ابتدا اس وفا کی، اسی کے نام سے ہر ابتدا کی. دھڑک میں قید کی ہے کس نے رنگت، دھڑک میں قید کی ہے کس نے رنگت، یہ کس نے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ کس نے پھول سے خوشبو جدا کی. وہ خود ہی پھول کرتے ہیں کلی کو، وہ خود ہی پھول کرتے ہیں کلی کو، مگر کچھ اوٹ سے باد صبا کی، مگر کچھ اوٹ سے باد صبا کی. اور مقتے کا شعر کے بوقت فجر تھا مقتے پہ تائب، بوقت فجر تھا مقتے پہ تائب، نمازیں پڑھ کے لیتا تھا
عشاء کی نمازیں پڑھ کے لیٹا تھا عشاء کی. جو اشعار یہاں پیش کر رہا ہوں ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہمارے حضرت والا شیخ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جناب حضرت خالد البارکائی صاحب کے میرے اپنے نہیں ہیں اشعار. وہ کیا کہتے ہیں کہ کلام ان کا زبان میری میں ان سے سن کر بتا رہا ہوں. کچھ اصلاحی اشعار ایسا ایسے کہ اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں. آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. اب بھی کچھ لوگ حق پہ چلتے ہیں آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. اور طرف شعر کے مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں. مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں. بادشاہ محمود غزنوی نے ایک دفعہ وزراء سے کہا کہ آج جس چیز پہ تم ہاتھ رکھ دو تمہاری کسی نے جواہر پہ کسی نے کرسی پر کسی نے عہدے پر خواہ جس کا جہاں دل چاہا وہاں اس نے ہاتھ رکھا تو وہ اس کی ایاز جو ان کا بڑا خاص وزیر تھا دوست تھا وہ خاموشی میں پیچھے آیا دوبارہ سناتے تھے قصہ تو میں اس کو اتنا یاد رکھنا پڑا اور شاید کوئی تفصیل نہیں رہا. تو جو ایاز تھا وزیر خاص حضرت محمود غزنوی کا وہ آیا پیچھے ایاز کے اور محمود کے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. تو محمود نے پوچھا کہ ایاز میں نے تو آج سب کو جو جس چیز پر ہاتھ رکھنے کی اجازت دی کہ آج اس کی ہو جائے گی یہ تم تو کہتا ہے بادشاہ جب میرا تو سب میرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. مہر تابا پہ جن کی ہو نظریں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں. نفس پہلو میں ہے حریف میرا ان نفس الامارہ بالسوء نفس پہلو میں ہے حریف میرا آس
آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، آستینوں میں سانپ پلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں۔ مقطع کا شعر کیا اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، اب بھی باقی ہے بچپنا تائب، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، میرے تاباں پہ جن کی ہو نظریں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں، جگنوں سے کہاں بہلتے ہیں۔ تھوڑا سا بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، واہ واہ ماشاءاللہ، ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اور گل تک رسائی دوست تو آسان ہو گئی، گل تک رسائی دوست تو آسان ہو گئی، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، کانٹوں سے دوستی کا مزہ ہم سے پوچھئے، شہرت میں چین ہے نہ سکون ہے نہ عافیت، شہرت میں چین ہے نہ سکون ہے نہ عافیت، گمنام زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، گمنام زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ حاصل غزل شعر کے دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، لب پر ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، لب پر ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، دل پر ہے نقش وقت ملاقات کا مگر، لب پر ابھی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ اور مریدین کے لیے خصوصی لائقہ میں کچھ یوں فرمایا کہ دیدار شیخ روز نصیبوں کی بات ہے،
دیدار شیخ روز نصیبوں کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ماشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، دیدار شیخ روز نصیبوں کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی کا مزہ ہم سے پوچھئے، جانے غزل کی داد ہے، تائب ہے، بزم ہے، جانے غزل کی داد ہے، تائب ہے، بزم ہے، یا شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، یا شعر و شاعری کا مزہ ہم سے پوچھئے، دیدار شیخ روز نصیبوں کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اعمال کے اندر بات تو بہت ساری تھی، لیکن وقت ہے اور مجھے وہاں کہیں دوست سے مشورہ ملا ہے، میں ان کے مشورے کو حکم سمجھتا ہوں کہ آپ 1 بجے ختم کر دیا کریں۔ ایک تو تھوڑا سا اس دفعہ لیٹ ہو جائے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ 1 بجے ختم کر دیا کروں۔ تو مغرب کا تو میں نے اعمال بتا دی، تھوڑے سے اور اعمال ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان میں، لیکن عشاء کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، فجر کی جماعت پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ لازمی، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، استقامت کی دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے کہ فجر کی نماز ہماری جماعت سے ہو جائے۔ کبھی کبھار کوئی مجبوری معذوری میں ہو جائے، ہمارے حضرت والا بھی پڑھ لیتے تھے اندر کمرے میں، اور ہمارے شیخ حضرت عثمانی صاحب بھی طبیعت ناساز ہو تو آگے پیچھے کر پڑھ لیں، لیکن کوشش کی ہو، پھر اگر پڑھ بھی لے تو اس کے اندر ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ لی، بغیر جماعت کی نماز پڑھ لی۔ میں آج وہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس رات قبرستان لوگ جاتے ہیں، جو جانا چاہتے چلے جائیے، ہو کر آ جائیے، لیکن بخشنا کیا ہے، جتنے امت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ جو فضائل اعمال کے اندر دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ ایک عورت تھی، آجا بیٹا آجا، اور بچی اس کی ماں حسن بصری کے پاس آیا، کہا کہ مجھے بتائیے کہ میرے بچی جوان بچی کا انتقال ہو گیا، وہ کس حال میں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کو متقا سورہ پڑھ کے سوئیے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیے گا، کچھ دن کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، لیکن اس میں بات نہیں کرنی ہے، اللہ کو پڑھیے 2 رکعت نفل پڑھیے، اللہ کو متقا یہ سورت پڑھیے اور درود شریف پڑھ کے سو جائیے۔ تو ماں کو خواب میں آیا کہ یہ تو میری بیٹی تو آگوں میں جل رہی ہے، تکلیف کے اندر ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل درود شریف کے اندر، تو میں اس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، میں خود عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہتے ہیں میرے تمام دوست احباب بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ تو وہ بڑی تکلیف میں تھی، وہ بھاگتی میں آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حسن بصری کا آپ کو پتہ ہے نا 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی تھی، ہے نا، تو کہا کہ یہ بہت تکلیف ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کچھ پڑھیے، صدقہ کیجئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حسن بصری کو انہوں نے دیکھا، اس بچی کو دیکھا وہ جنت میں جھولوں میں جھول رہی ہے۔ کہا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ بولا نہیں پہچانا، میں وہی بچی ہوں جو جہنم میں تھی، جس کی ماں کو آپ نے یہ درود شریف اللہ کو متقا تھا۔ تو کہا کہ بیٹی تمہاری ماں نے بتایا تھا تم تو جہنم میں ہو، تم اس وقت جنت کے اندر مزے کر رہی ہو، کیسے کر رہی ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے ایک بزرگوں نے کچھ درود شریف قبرستان میں آئے تھے اور درود شریف مجھے بخشش کی، اور اس درود شریف کی بخشش کی وجہ سے 70,000 قبرستان کے جتنے تھے جو وہاں جو جہنم کے اندر تھے، اور جہنم سے ان کو جنت میں لے جایا گیا۔ تو آپ کو عشاء کی نماز فجر کی جماعت پڑھنی ہے، استقامت کی دعا کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ درود شریف کچھ ایک تصویر تو کم از کم پڑھ۔ اور درود شریف کون سے پڑھیں؟ دیکھو ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ میں نے یہ درود شریف میں نے کتاب میں پڑھا ہے، میں اس کو پڑھوں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اس درود شریف کے بارے میں تو بھائی پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف بتایا تھا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب اس کو تو پڑھ نہیں سکتے، کم از کم تعداد اگر جو پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ محمد سب سے چھوٹا درود شریف ہے، اس کو 1000 دفعہ پڑھ لیجیے، 100 دفعہ پڑھ لیجیے۔ 100 دفعہ میں اگر پڑھنا ہے تو درود ابراہیم پڑھیے، سب سے افضل ہے۔ اور پڑھ کے جتنا بھی نفلی عبادت ہے نا،
بخشنے کا طریقہ رات کو یہ ہے، جب آپ درود شریف بھیجیں گے تو اس بزرگ نے اس بچی کو حسن بصری خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جہنم سے جنت میں لے جایا گیا، اور جو جہنم میں ہوں گے اس کو درود شریف اب بھیجیں گے، درود ابراہیم روز پڑھیے، اس کو روز کی عادت ڈال دیجیے، جتنا درود شریف بھیجیے۔ نیت کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت تک آنے والے جتنے مومن مومنات، جتنے مسلمان جتنے بھی انتقال ہو گئے، سب کو اللہ میں بخشش کرتا ہوں، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی بھی معاف۔ جس کے اندر ہمارا بعد میں انتقال ہوگا ہم بھی شمار اس کے اندر ہو گئے، ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا۔ یہ صلح رحمی، محبت کی، ان کے لیے ہم نے دعائیں کی اور درود شریف پڑھا، تو اس رات کو درود شریف پڑھنا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ رات کو جتنی اعمال ہیں، سورہ اخلاص کا اعمال ہے، تمام اعمال کرنے ہیں، سو جانا ہے۔ اگر سو گئے حسرت کے ساتھ کہ میں کاش پوری رات جاگ جاتا، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، شب جمعہ 20 صلوات تسبیح ضرور پڑھیے، بہت قیمتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اعمال ہے۔ تم کو میں ایسی نعمت دوں جو اگلے پچھلے آئندہ آنے والے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ صلاۃ تسبیح ہے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ 4 رکعت نفل ہے، سب کتابوں کے اندر ہے۔ تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ کی اہمیت کا اندازہ کر لیجئے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہمیں طواف میں یہ سمجھایا گیا کہ آپ رکن یمنی تک آپ صرف تیسرا کلمہ پڑھیے۔ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ کتاب لے کے پڑھتے تھے تو ہمیں لوگ مشائخ ہمارے بزرگ کہتے تھے نہیں، دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور تیسرا کلمہ پڑھیے۔ تیسرا کلمے میں تمام چیزیں ہیں، ہے نا۔ تو تیسرا کلمہ اس میں 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 15 دفعہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھتے ہیں، پھر 10 دفعہ پڑھتے ہیں، رکوع میں 10 دفعہ، سب جگہ 10 ہوتی ہے، ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے، اگر نہ ہو سکے تو حسرت کے ساتھ سو جائے۔ عبداللہ بن مبارک والا واقعہ ہے نا، لوہار تھا۔ عبداللہ بن مبارک پوری رات عبادت کرتے تھے، یہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، چھت پہ چلے جاتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن خواب میں کسی نے بزرگ نے دیکھا کہ سامنے لوہار تھا، اس کے درجے میں وہ آگے چلا گیا لوہار، وہ صرف جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ تو جس نے خواب دیکھا بزرگ نے، وہ لوہار کے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس کی اہلیہ نکلی، بولی ان کا انتقال ہو گیا۔ بولا ہاں انتقال ہو گیا۔ کون سے اعمال تھے؟ بولے اعمال یہ تھے کہ یہ دیکھتے تھے عبداللہ بن مبارک سامنے کرتا، یہ پوری رات عبادت کرتے تھے، ان کو ہوتا تھا کاش میری روزی میرا آسان ہوتا، میں فارغ ہوتا تو میں بھی رات بھر عبادت کرتا، دن کو آرام کرتا میں۔ اور لیکن اس کے علاوہ ایک حسرت تھی ان کو کہ میں رات کو عبادت کرتا۔ ایک خوبی یہ تھی، ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جب وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہا مارنے کا، پوزے بنانے کا، تو جب وہ بھٹی سے نکالتے تھے ہتھوڑا مارنے کے لیے، تو ان کی اہلیہ نے فرمایا جب یہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا اور اللہ اکبر کا اذان کا آواز سنتے تھے تو پیچھے ہتھوڑا چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی ہمت اتنی بھی ہوتی تھی کہ واپس لوہا اس زمین کے اوپر جس کو چوٹ لگانی ہے میں لوہا اس کے اوپر ماروں، اس کو حسرت تھی۔ خالی نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ اور حسرت کرتے تھے۔ یہ رات کو حسرت کرنا ہے، افسوس کرنا ہے فجر کے اندر، کاش میں پوری رات عبادت کرتا، 1 منٹ بھی نہ سوتا، ہے نا۔ اس حسرت کے ساتھ سو جانا ہے۔ کوئی فضولیات نہیں کرنی، کوئی فضول باتیں نہیں کرنی، فضول کام نہیں کرنے، کوئی چیز۔ اور ہمارے خواتین کو تکلیف نہ دیں، ان سے کہے کہ یہ آپ بھی عبادت کرو، ہم بھی عبادت کریں، تم بھی وہاں عبادت کر کے جنت میں حوروں کی سردار بنو گی، ہم تم بھی کرو گے، میں تم اگر یہ ملیدہ اور یہ اور کھانے پینے کے تم لگ جاؤ گے تم عبادت کب کرو گی، ہے نا۔ جیسے بھی اس کے اوپر گزارا کر لیجیے، گزارا کر کے اس کو بھی عبادت میں لگائیے، خود بھی عبادت کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کیجیے، امت کے لیے توبہ کیجیے، بس آہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور فجر کی نماز تک کوشش کیجیے۔ اور اس دن جمعے کا دن ہے، 15 ہے، روزہ بھی رکھ لیجیے، ہے نا۔ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی رکھ لیجیے۔ صبح ہمارے یہاں روزہ یہاں کہتے ہیں کہ مجھے روزہ لگتا ہے، میں کام کرتا ہوں۔ ہم نے سعودیہ کے اندر دیکھا، ہمارے ہندوستان کے حیدرآباد دکن کے ڈرائیور تھے اعظم بھائی، 12-14 سال ہمارے ساتھ وہاں رہے۔ تو وہ صبح جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے گاڑی لوڈ کرتے تھے، پوری ٹرک لوڈ کر کے مدینہ منورہ جاتے تھے، وہاں ڈیلیوری دیتے تھے اور رات کو 12 بجے واپس آتے تھے، کبھی تھکتے نہیں تھے، روزے رکھتے تھے۔ تو وہاں طریقہ یہ ہے، میں نے سعودیوں کو دیکھا کہ وہ ہم تو کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں نا، یہ افطاری میں کھاتے ہیں، افطاری سنت ہے، کھانا چاہیے ہمیں، بالکل کھانا چاہیے، لیکن سعودی لوگ اتنی بہت ساری کھجور سحری میں کھاتے تھے۔ خالی سحری میں کھجور کھا لیجیے، تھوڑی سی روٹی کھا لیجیے، روٹی بھی نہ کھائیے، چائے کی عادت ہے چائے پی لیجیے، ختم، پورے دن کی آپ کو انرجی مل جائے گی، پورے دن آپ کو روزہ نہیں لگے گا، ذرا بھی روزہ نہیں لگے گا۔ تھوڑی کھجور کھا لیجیے سحری میں، اور رمضان میں بھی سحری میں کھا لیجیے، گرم نہیں لگتی ہے، آپ کو اتنی توانائی طاقت مل جائے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا روزے کا اندر جو آپ کے معمولات ہیں وہ سیدھا رہے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ 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 الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو 100 دفعہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، حشر کے میدان میں چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. چاند کی طرح چہرہ اسی کا چمکے گا جو ایمان پہ خاتمہ جس کا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے جو لا الہ الا اللہ کا اپنا معمول ہے. اس میں دیکھیے دوستو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ایک عرصے سے میں کہہ رہا ہوں
اب 100 دفعہ پڑھنے والا اس شعبان کی برکت سے 200 دفعہ آ جائے، 200 دفعہ والا 500 پہ آ جائے. کچھ کو بڑھانا ہے، کچھ ترقی کرنی ہے. دنیا کے اندر تو ڈو مور کہتے ہیں، کام کو بڑھاتے ہیں. روحانیت میں کیوں نہیں بڑھائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ. آج بدھ کی مجلس ہے دارالعلوم میں. بدھ کے دن مشورہ نہیں ہوگا. بدھ جمعرات جمعہ کوشش کیجیے سب روزہ رکھنے کے لیے. ابھی نماز کے بعد کوئی ملنا چاہتے تو ضرور آ جائیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. میں اگلی بار سے جیسے حکم ہوا وہاں سے 1 بجے کا کوشش کریں گے 1 بجے ختم بھی ہو جائے. 1:45 بجے ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کر دیں گے تاکہ دعا اور ذکر 1 بجے تک ہمارا ہو جائے نا. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا آپ بھی جلدی آ جانے کے لیے. آج دعا کر لیتے مراقبہ اور پاس اینڈ فاس نہیں ہو رہا. اگلی دفعہ کیونکہ بچیاں ہماری اس کے لیے زیادہ مردوں کے تو میسج کم آتے ہیں، خواتین کے زیادہ آتے ہیں، مس کرتی ہیں کہ یہ مراقبہ ضرور ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے اس کا ناغہ نہیں ہوگا. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم يا كريم يا كريم يا كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع المجيب الدعوات. اللهم اغفرني لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رزقك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرني من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، شرمندہ ہیں.
یا اللہ ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، اللہ توفیق دے دیجیے، اللہ جذب کر لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا مقبول بنا لیجیے، اپنا قرب عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے، یا اللہ ایک گھڑی بھی نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ یا اللہ یا رب الراحمین یا ذل جلال والاکرام، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، شرمندہ ہیں، شرمشار ہیں۔ یا اللہ حاضرین کو، غائبین، متعلقین اس سے ظن رکھتے، محبت کرتے، خصوصاً حاضر مجلس کو اللہ سب کو بامراد کر دیجیے۔ اللہ بے مراد کسی کو بھی یہاں سے نہ لوٹائیے گا۔ یا اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق ان کو سب کو عطا کر دیجیے گا۔ یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہے، اللہ ہم کسی کو خالی نہ لوٹائیے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کی مشیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ یا رب الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، ہمارا سب کا پوری امت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ، عافیت دارین پہ اور جمعۃ المبارک نصیب فرمائیے گا۔ یا رب الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، صدیقین، صالحین، شہداء اور ولایت خاصہ کے ساتھ رضا کامل عافیت دارین کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائیے گا۔ یا اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ رکھیے گا، اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا۔ یا رب الرحیمین یا ذل جلال والاکرام، پوری امت پر رحم و کرم و فرما دے، اتباع سنت کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ ایک سنت کو زندہ کر دیجیے۔ یا اللہ یا رب الرحمین، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بہت پریشان ہے، ایک ہماری بچی دبئی میں بہت پریشان ہے، یا اللہ وہ پلین کے اندر بچی کی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہاں ڈال دیا گیا، ان کو امریکہ جا رہی تھی۔ یا اللہ جوان بچی ہے، اللہ رحم و کرم و فضل والا فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو جسمانی صحت دے دے، روحانی صحت دے دے۔ اللہ کسی کو محروم نہ فرما، آپ کے در کے علاوہ کس کا در ہے، کہاں جائے۔ یا اللہ شعبان رمضان آ گئے، اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات، وتكفينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها جميع السيئات، وترفعنا بها الدرجات، وتبلغنا أقصى الغايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔